بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ود اے ڈفرنٹ پرسپیکٹیو عمران میمن ایک بار پھر آپ لوگوں کے ساتھ حاضر. چونکہ یہ جو آج کا دن ہے 30 نومبر، یہ نومبر کا آخری دن تھا، تو اس میں ہم نہ صرف پورے مہینے کا ایک ریویو کریں گے بلکہ آنے والے سیشن کو اور آنے والے پورے مہینے کو بھی ڈسکس انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. اس سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ میں کر دوں. میں نے لاسٹ سنڈے بھی بتایا تھا آپ لوگوں کو یہ کہ جو میں نے اپنی پریمیم سبسکرپشن فی کم کی ہے، اپنی ایک چھوٹی سی ادنا سی کوشش مہنگائی کے خلاف جنگ کی، اور وہ میں نے بتایا تھا کہ یہ جو میں نے اپنی پریمیم فی کم کی ہے یہ پچھلے 1 سال کے لو پہ میں اپنی پریمیم فی کو لے آیا ہوں. لیکن اوبویسلی جب بھی آپ کوئی نہ کوئی آفر نکال رہے ہوتے ہیں تو وہ فار ایور نہیں ہوتی، وہ ایک سرٹن ٹائم کے لیے ہوتی ہے. لاسٹ سنڈے میں نے بتایا تھا کہ وہ ایک سرٹن ٹائم کے لیے ہے، اور اب چونکہ ہم نومبر کے آخری دن کھڑے ہوئے تو موسٹ پرابلی اٹ از ناٹ فائنلائزڈ بٹ موسٹ پرابلی میں دسمبر کے 5 تاریخ تک اس آفر کو رکھوں گا، اس کے بعد ختم کر دوں گا. اٹ ڈپینڈس کہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ کس طرح سے آتی ہے اور کس طرح سے جو ہے مجھے رسپانس ملتا ہے. اٹ آل ڈپینڈز آن دیٹ. بٹ انیشیلی جیسے میں نے بتایا کہ کوئی بھی آفر فار ایور نہیں ہوتی، تو یہ آفر بھی فار ایور نہیں ہوگی. اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی میرے پریمیم سروسز اویل کرنا چاہے وہ لوکل مارکیٹ کے لیے یا پی ایس ایکس کے لیے ہوں یا انٹرنیشنل مارکیٹس کے لیے ہوں، تو فیل فری ٹو کانٹیکٹ می آن دس واٹس ایپ نمبر. اس پہ آپ مجھے ٹیکسٹ میسیج یا وائس نوٹ بھیج کے مجھ سے ڈیٹیل جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اب یہ کہ میں تھوڑی سی آپ لوگوں کے ساتھ ہسٹری شیئر کروں گا. سب سے پہلے تو آج ہی میں نے الحمدللہ یہ میسیج اپنے پریمیم کلائنٹس کو بھیجا تھا 11:42 پہ کہ BILF یعنی کہ بلال فائبرز جو کہ ₹2.45 پہ اس وقت ٹریڈ کر رہا تھا، آپ ₹1.90 کا اسٹاپ رکھ کے ٹارگٹ کر سکتے ہیں اس کو ₹3.20 انیشیلی. پھر جو آگے کے ٹارگیٹس وہ میں نے یہاں پہ ہڈن رکھے ہیں، ظاہر ہے وہ میں آپ لوگوں کو تو بھی نہیں بتا سکتا، یہ تو میرے پریمیم کلائنٹس کا حق ہے. تو یہ میں نے بتایا ہوا تھا، اور آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ ود ان 1 اور 1.5 آور اس نے کیپ بھی لگایا، اور 32% کا گین جو ہے وہ میرے پریمیم کلائنٹس کو الحمدللہ ملا. یہ ایک ثبوت ہے کہ کس طرح سے میرے پریمیم کلائنٹس کے لیے میں جو ہے وہ چیزیں فائنڈ آؤٹ کر رہا ہوتا ہوں اور چیزیں ان کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہوں. اگر آپ یہ والی کال دیکھیں میری، تو 3 اکتوبر کو میں نے NRL کے بارے میں بتایا تھا. 3 اکتوبر کو NRL ₹240 پہ تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ 220 کا لیول بھی یہ توڑ سکتا ہے. اور باقی میں نے لکھا تھا کہ رپورٹ پڑھ لینا، جو میں ٹریڈنگ اسٹریٹجی رپورٹ بنا رہا ہوتا ہوں، ڈیلی شیئر کر رہا ہوتا ہوں اپنے کلائنٹس کے ساتھ. اس میں اس کے ساری چیزیں میں نے مینشن کی ہوئی تھی ڈیٹیل میں. پھر اس کے بعد 19 اکتوبر کو دوبارہ میں نے یہ بتایا کہ 3 اکتوبر کو میں نے NRL کے بارے میں بتایا تھا کہ 220 کا لیول ہے جو یہ توڑ سکتا ہے. پھر اس کے بعد میں نے دوبارہ بتایا کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ 203 کا لیول ہے جو آپ نے واچ آؤٹ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ سپورٹ ٹوٹا تو پھر یہ 193 یا 180 تک بھی گر سکتا ہے، اور 244 کی اب اسٹرانگ ریزسٹنس ہے. آپ دیکھیں کہ آج NRL 203 پہ کھڑا ہوا ہے. تو دس از این ایگزامپل کہ کس طرح سے میں اپنے پریمیم کلائنٹس کو جو ہے وہ ہیلپ کر رہا ہوتا ہوں فار بیٹر ٹریڈنگ الحمدللہ. پھر یہاں پہ ٹویٹر پہ ہی میں نے 8 نومبر کو 5:10 پہ شام میں یہ بتایا تھا کہ کول پرائسز آر لائکلی ٹو ریباؤنڈ. مجھ سے کسی نے پوچھا بھی ٹو واٹ ایکسٹینٹ، بٹ میں اس میں خاموش رہا، کیونکہ یہ ظاہر ہے میرے پریمیم کلائنٹس کا حق ہے. پریمیم کلائنٹس کو میں جو ہے وہ ساری چیزیں بتا چکا تھا کہ کول پرائسز جو ہیں وہ اپنی ڈاؤن سائڈ کمپلیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. 190 یا 195 سے یہ ایک باؤنس لے سکتی ہیں، 257 یا 265 تک جا سکتی ہیں. آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ریچرڈ بے جو ہے وہ کہاں ٹریڈ کر رہا ہے. تو
another example کہ how my working یا my readings help my premium clients in better trading. اور 25 اپریل کو جب پوری دنیا میں ای پی سی ایل اور ای فرٹ کی جو ہے وہ دھوم مچ رہی تھی اور ہر کوئی پیچھے پڑا ہوا تھا کہ ای پی سی ایل تو چھوڑنا ہی نہیں ہے, یہ اس کے ایسا کوئی اسٹاک ہی نہیں ہے. کلیئرلی میں نے بتایا تھا کہ 9330 کی رینج جو ہے یہ ہولڈ نہیں کر سکے گا, بہت مشکل ہے, اور ڈاؤن سائڈ جو ہے وہ 77 اور 60 77 60 اور 69 تک کی تو انیشیلی آ سکتی ہے. 25 اپریل کو بتایا تھا. پھر اس کے بعد 25 جولائی کو دوبارہ بتایا کہ ای پی سی ایل اب بیئر مارکیٹ میں آ چکا ہے اور اب یہ 58 55 یا ایون 48 تک بھی جا سکتا ہے. ای پی سی ایل کا آج آپ دیکھ لیں کیا حال ہوا. آج میرے خیال سے 50 پہ کھڑا ہوا ہے, 50 80 یا 51 پہ کھڑا ہوا ہے. آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ 50% گر چکا ہے. اور الحمدللہ یہ سب چیزیں میں نے اپریل کے 25 تاریخ کو اور جولائی کے 25 تاریخ کو ریپیٹڈ میں نے بتائی تھی بڑے کلیئرلی. اب اگر ہم اس مہینے کا ریویو کریں تو اس مہینے میں ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی تھیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. تو نومبر کے مہینے کے لیے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آلدو کہ سب سے پہلے بتایا تھا کہ ہسٹورک پیٹرن جو ہے 10 سال کا ہسٹورک پیٹرن جو ہے وہ بولز کو فیور کر رہا ہے, لیکن اگین جو 10 موونگ ایوریج منتھلی 10 موونگ ایوریج ہے وہ بار بار انڈیکس اس کو ہولڈ کرنے میں ناکام ہو رہا ہے. اور سپٹمبر 2021 سے اب تک انڈیکس نے کوئی بھی منتھلی کلوزنگ جو ہے وہ منتلی 10 ایم اے کے اوپر نہیں کی, جو کہ اپنے آپ میں ایک اسٹرانگ ریزسٹنس بنتی جا رہی ہے. تو اس کے بیس سے بتایا تھا کہ تھوڑا سا ہائپر موو ہو سکتا ہے بلز کی طرف سے, اور اگر 42,600 سے اوپر چیزیں جاتی ہیں تو وہ پھر ہائپر موو کو ٹریگر کرے گا. اور اسی طرح سے ہوا. ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ نے اس مہینے جو نومبر کا مہینہ تھا ہم نے 43,120 کا ایک ہائی لگتے ہوئے دیکھا, اور اس کے بعد کلوزنگ جو ہے 42,348 پہ آئی. 42,600 سے اوپر بتایا تھا کہ وہاں پہ ہائپر موو ہو سکتی ہے, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دو کہ مارکیٹ نے 1,083 پوائنٹس کی گین کے ساتھ کلوزنگ دکھائی, لیکن 42,600 سے نیچے ہی رہی. ساتھ میں اگر دیکھیں تو والیومز بھی ہم نے پچھلے 4 مہینے کے لو پہ دیکھیں. 1.73 بلین شیئرز یعنی کہ 1.73 ارب شیئرز ہم نے ٹریڈ ہوتے ہوئے دیکھیں کہ AC 100 انڈیکس اسٹاک سے, اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے چیزیں صرف شارٹ کورنگ کی وجہ سے ہی ایک باؤنس آیا تھا. دیر واز نو اگریسو بائنگ آف اینی سارٹ. اب اگر آنے والے مہینے کی بات کریں تو اگین نومبر کا مہینہ بھی ہم نے دیکھا کہ منتھلی 10 موونگ ایوریج کے نیچے ہی کلوز ہوا. دو کہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دسمبر کا مہینہ ہے وہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ 10 سال میں دسمبر کے مہینے میں ہمیشہ بلز جو ہیں وہ ان کو ایج ملا ہے, کیونکہ آؤٹ آف دیز 10 years only 3 months were in negative, اور اس کے علاوہ سارے مہینے جو ہیں وہ دسمبر کے ہم نے پازیٹیو ہی دیکھے ہیں. لیکن اگر اس کے علاوہ اور چیزیں دیکھیں تو 10 موونگ ایوریج کے نیچے کلوزنگ ہونا منتھلی بیسس پہ, جو کہ 15 مہینے لگاتار ہو چکے ہیں اس فیلئر کو. ساتھ میں لانگ اپر شیڈو کے ساتھ کلوزنگ ہونا, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منتھلی ٹرمز پہ ایک لانگ اپر شیڈو بنا ہے, اور یہ لانگ اپر شیڈو جو ہے وہ نہ صرف منتھلی 10 موونگ ایوریج کی ریجیکشن پہ ملا, بلکہ اس میں ہم نے دیکھا کہ 200 ڈیز موونگ ایوریج جو کہ ایک بہت اسٹرانگ ریزسٹنس تھا, وہاں پہ بھی انڈیکس کو ایک ریجیکشن کے بعد وہاں پہ کلوزنگ آئی ہے. ساتھ اگر ہم ایک اور چیز دیکھیں تو انڈیکس نے یہ جو ایک بہت اسٹرانگ ٹرینڈ لائن بن چکی ہے, یہاں سے ریجیکشن لینے کے بعد یہ جو ہے وہ مہینہ کلوز کیا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ ریزسٹنسز انٹیکٹ ہیں, اور سنس ڈاؤن سائڈ بھی جو ہے وہ اس طرح سے ہم نہیں دیکھ رہے کہ ڈاؤن سائڈ پہ بھی کوئی بڑا بریک ڈاؤن ہوا ہے, تو یہاں پہ کنکلوڈ ہم یہ کریں گے کہ انڈیکس اس سیمیٹریکل ٹرائنگل میں ہی پھنسا ہوا ہے, جہاں پہ اگر ہم مارچ 2020 سے دیکھیں تو یہ اپ سائڈ یہاں پہ نظر آ رہی ہے اور ڈاؤن سائڈ یہاں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو یہ سیمیٹریکل ٹرائنگل جو ہے وہ کنٹینیو ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے, اور انڈیکس کو جو ہے وہ ایک تھن رینج میں
رکھتا ہوا نظر آ سکتا ہے. انیشیلی چونکہ لانگ اپر شیڈو کے ساتھ کلوزنگ ہوئی ہے، ساتھ میں اگر ہم ڈے آن ڈے بیسس پہ دیکھیں تو یہاں پہ بھی ہمیں چیزیں جو ہیں وہ ایک ریجیکشن کے ساتھ ہی بار بار نظر آ رہی ہیں. ویک آن ویک بیسس پہ بھی ہمیں چیزیں جو ہیں وہ ڈاؤن سائڈ پہ ہی نظر آ رہی ہیں. تو انیشیلی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیکس میں ایک پریشر آ سکتا ہے، اور وہ پریشر جو ہے وہ 41,700 سے 41,430 تک انڈیکس کو لے کے جا سکتا ہے، جبکہ جو ایکسپیکٹڈ باٹم ہے وہ 40,900 سے 500 کے بیچ ہے. جو ریزسٹنس ہے فار دا منتھ وہ 42,960 سے 43,200 کے بیچ ہے، جبکہ جو ایکسپیکٹڈ ٹاپ ہے وہ 43,900 کا نظر آتا ہے فار دا منتھ آف دسمبر. اسٹریٹجی ویٹ اینڈ سی ہونی چاہیے لمیٹڈ ایکسپوجر کے ساتھ. جن کو ٹریڈنگ کی ہیبٹ ہے، جن کو ٹریڈنگ کی لت لگی ہوئی ہے، ایڈکٹڈ ٹریڈرز ہیں تو وہ جو ہم ٹریڈنگ اسٹریٹجی رپورٹ شیئر کر رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق چھوٹی چھوٹی پوزیشنز لے سکتے ہیں، آئدر لانگ اور شارٹ. وہ اس میں سارے اسٹاکس جو ہم نے شارٹ لسٹ بھی کیے ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، اور پلس آپ کی ہی چوائس کے تقریباً 40 اسٹاکس کے بیس پر رپورٹ بنی ہوئی ہوتی ہے. تو اس کو دیکھ کے منیمل ایکسپوجر کے ساتھ کام کریں، اسٹاپ لاسز لگا کے رکھیں، اینڈ کیپ یور منی سیف. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی رائے سے پلیز ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.